الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ غائبانہ نماز جنازہ اور تعزیت کا کھانا اور میت کے لیے قرآن پڑھنا۔ سوال کیا گیا ہے، اگر کوئی شخص ملک یا علاقے سے باہر فوت ہو جائے تو خاندان والوں کے لیے کیا کرنا واجب ہے؟ نمبر 1، کیا ہمارے لیے اس کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا واجب ہے؟ تو اس طرح اس کے 2 نماز جنازہ، ایک تو جہاں فوت ہوا اور دوسرا یہاں ہوگا۔ نمبر 2، کیا ہم میت کے ایصال ثواب کے لیے سب اکٹھے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ نمبر 3، کیا ہمارے لیے 3 روز اور 40واں منا کر لوگوں کو کھانا کھلانا اور قرآن مجید پڑھانا جائز ہے؟ ہمارے ملک میں اس پر بہت سے لوگ عمل کرتے آ رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فوت ہونے والے کی روح 40 روز تک گھر آتی رہتی ہے تاکہ اجر حاصل کر سکے۔ جب میں اپنے ملک میں تھا تو میں بھی ایسا ہی کیا کرتا تھا، لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ نہ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا اور نہ ہی صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا ہے۔ میں صحیح چیز پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے گزارش ہے کہ آپ قرآن و سنت میں سے کوئی دلیل پیش کریں کہ آیا یہ عمل صحیح ہے یا غلط۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس جیسی حالت میں مجھے صحیح معلومات فراہم کریں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، جب کسی دوسرے ملک میں کسی شخص کا کوئی عزیز کا قریبی دوست فوت ہو جائے تو اگر وہاں جانے میں آسانی ہو تو اس کی نماز جنازہ میں وہاں کا سفر کرنا جائز ہے، کیونکہ اس سفر میں شرعی مصلحت ہے۔ اور اگرچہ یہ عمل پچھلے دور میں مسلمانوں کے ہاں معروف نہیں تھا، اس لیے کہ ایسا کرنا ممکن نہ تھا، لیکن آج دور جدید میں سفر کے تیز وسائل آسان ہونے کی بنا پر ایسا کرنا ممکن ہے۔ رہا غائبانہ نماز جنازہ کا مسئلہ، تو اس میں علماء کرام کا بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نجاشی کے علاوہ کسی اور کی غائبانہ نماز جنازہ ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ منقول ہے کہ مدینہ سے باہر کسی اور شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عظیم محبت ہونے کے باوجود ان کی نماز جنازہ ادا کی ہو۔ اور اسی طرح خلفائے راشدین کے متعلق بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جب ان میں کوئی فوت ہوا تو ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہو، لیکن غائبانہ نماز جنازہ کا مقتضی ہونے کے باوجود مسلمانوں سے ایسا کرنا معروف نہیں رہا، جو کہ مسلمانوں کا اپنے بھائیوں کو نفع دینے کی حرص رکھنا ہے، اور خاص کر جس شخص کی عام مسلمانوں کے دلوں میں محبت ہو، یا پھر اس کے ساتھ رشتہ داری یا ایسی محبت جو اس کی نماز جنازہ ادا کر کے صلہ رحمی اور قرابت داری اور نیکی اور احسان کرنے کو واجب کرتی ہو۔ اسی لیے علماء کرام جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ اختیار کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نجاشی کی نماز جنازہ ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ نجاشی کے ملک میں اس کی نماز جنازہ ادا کرنے والا کوئی شخص نہ تھا۔ میری نظر میں تو مذکورہ بالا توجیہ کی بنا پر یہ قول قوی معلوم ہوتا ہے، اور کچھ علماء نے تو امت کے معین قسم کے لوگ، مثلا مشہور علماء کرام اور عادل حکمرانوں کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا مخصوص کیا ہے، اور یہ بھی پہلے قول کے قریب ہی ہے۔ اس بنا پر حاضر اور غائب میت کی نماز جنازہ ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوم، رہا جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کا میت کو ایصال ثواب کرنے کا مسئلہ، تو یہ بدعت ہے، چاہے یہ کام بغیر اجرت کے کیا جائے، اور اگر یہ کام اجرت لے کر کیا جائے تو یہ حرام ہے، کیونکہ یہ عمل غیر اللہ کے لیے ہے، اور جو ایسا ہو اس کا ثواب نہیں ملتا۔ لیکن اگر کوئی شخص خود قرآن مجید پڑھ کر اس کا ثواب کسی رشتہ دار یا دوست کو بغیر جمع ہوئے اور بغیر اجرت لیے ایصال ثواب کرے، تو اس میں علماء کرام کے 2 قول ہیں۔ ایک قول تو اس کے جواز کا ہے کہ قرآن خوانی کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی مشروعیت کی کوئی دلیل نہ ملنے کی بنا پر ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنا جائز نہیں۔ یہی قول راجح ہے۔ سوم، اور خاص کر میت کے گھر والوں کا قرآن خوانی کرانا اور تیسرے روز کھانا پکا کر لوگوں کو کھلانا اور اسی طرح 40واں منانا بھی بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کسی نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالا جو اس میں سے نہیں تو وہ کام مردود ہے۔ تو یہ مذکورہ کام دین میں نیا نکالا گیا ہے جو کہ مردود ہے، اور ایسا کرنے والا شخص گناہگار ہوگا، اسے کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ دعویٰ کرنا کہ 40 روز کے بعد روح اجر و ثواب حاصل کرنے گھر آتی ہے، یہ جھوٹ اور کذب ہے، اس کی کوئی دلیل اور اصل نہیں ملتی۔ جس شخص نے بھی آپ کو کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام نے یہ کام نہیں کیا، اس نے آپ سے سچ کہا ہے، اور حق بھی یہی ہے کہ مسلمان شخص کے شایان شان اور لائق ہے کہ اس کا کام حق کی تلاش ہونی چاہیے تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے، اور باطل کی پہچان کرنی چاہیے تاکہ اس سے اجتناب کیا جا سکے۔
اللہ سبحانہ و تعالی سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ فتوی الشیخ عبد الرحمن البراک واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 4910۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔